آج قرآن پڑھنے پڑھانے کو بڑا حقیر سمجھا جاتا ہے۔ آج اسکولوں میں دیکھو جا کر اسکول میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے، کوچنگ میں جا کر دیکھو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے، وہاں فیس بھی ادا کی جاتی ہے، بڑی بڑی رقم بھی ادا کی جاتی ہے، لیکن آؤ مسجد دیکھو، مسجد میں تمہیں وہ بچے ملیں گے جو کسی کام کے نہیں ہیں۔ اگر کوئی بچہ کام کا نظر آتا ہے تو اس کو اسکول بھیجا جائے گا، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ آج کامیابی ہمیں اپنی دولت میں نظر آتی ہے، آج کامیابی ہمیں اپنے ڈگریوں میں نظر آتی ہے، آج کامیابی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ محلے میں ہمارا بڑا نام ہو، محلے میں ہمارا مکان سب سے اعلیٰ ہو، محلے میں گاڑیاں ہمارے پاس سب سے اچھی ہو، لوگ اٹھنے بیٹھنے والے مجھے سلام کرنے والے ہو، محلے والے مجھے ماننے والے ہو، اس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اگر دولت میں کامیابی ہوتی، اگر مکان میں کامیابی ہوتی تو فرعون کامیاب ہو گیا ہوتا، حامان کامیاب ہو گیا ہوتا، شداد کامیاب ہو گیا ہوتا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا یہاں کہ یہاں کے گاؤں والے، یہاں کے رہنے والے سبھی نماز پڑھنے کے بعد اپنی تسبیح پوری کرنے کے لیے گھر جاتے ہیں، تو تسبیح پوری کرنے کے بعد غالباً آ جائیں گے۔ کچھ وقت گزرا نہیں آئے تو مجھے لگا کہ شاید ناشتہ کر کے آ جائیں گے۔ اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کے اکثر حضرات کو خود ہی کھانا بھی بنانا پڑتا ہوگا، شاید اسی لیے نہیں آ پا رہے ہیں۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری۔ اصلاح معاشرہ مثلا معاشرے کی اصلاح، خاندان کی اصلاح، ہر فرد کی اصلاح، ہر شخص کی اصلاح۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو مسلمان اللہ تبارک و تعالی ہمیں بننا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا ہم وہ مسلمان ہیں؟ اگر وہ مسلمان ہم ہیں تو پھر اصلاح کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے تو ہمارے لیے، آپ کے لیے قرآن کریم کے اندر یہ اعلان کر دیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ مسلمانوں تم تو بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام تو لوگوں کی بھلائی کرنا ہے، تمہارا کام تو لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، تمہارا کام تو بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانا ہے، تمہارا کام تو لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے اٹھا کر دین مستقیم پر لانا ہے، دین حنیف پر لانا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمیں خود اپنی ذات کے لیے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اپنا پیغام دیا تھا، جو کتابیں ہمیں عطا کی تھی، اس پیغام کو ہم نے سمجھا نہیں۔ آج اس کتابوں کو ہم نے صرف دعا تعویذ کی کتابیں بنا لیا۔ آج ہم نے ان کتابوں کو اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن خوانی میں پڑھنے کے لیے رکھ لیا، گھروں میں طاقوں کو سجانے کے لیے اس کتاب کا انتخاب کر لیا۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ اے مسلمانوں، اے میرے جانثاروں، اے مجھ پر ایمان رکھنے والوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھو گے، جب تک تم ان دونوں پر عمل پیرا رہو گے، جب تک تمہاری زندگی میں یہ دونوں سیرتیں، یہ دونوں کتابیں موجود رہیں گی، جب تک تمہاری زندگی میں اللہ کا قرآن رہے گا، نبی کی حدیث رہے گی، لن تضلوا
तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, तुम कभी गुमराह नहीं होगे, तुम राह रास्ते से गलत नहीं हटोगे, तुम कभी भटकोगे नहीं, दुनिया के चक्करों में नहीं पड़ोगे। किताब अल्लाह व सुन्नत नबी, एक उनमें से अल्लाह की किताब है, एक अल्लाह का फरमान है, एक अल्लाह का कलाम है, और दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर है। लेकिन अफसोस, आज हमें अंग्रेजों के तरीके अच्छे लगे, आज हमें यहूदियों के तरीके अच्छे लगे, आज हमें ईसाइयों के तरीके अच्छे लगे, और हमने अपने नबी के फरमान को पसे पुश्त डाल दिया, आज हमने अल्लाह के पैगाम को पसे पुश्त डाल दिया। आज अपनी जिंदगी के मामलात को उठाओ, उन पर नजर करो, पता चलेगा कि दीन कहाँ है। दीन तो सिर्फ हमारा मस्जिद तक बाकी रह गया है, वो भी 100 में 10% है, अगर मस्जिद में आता हो तो आता, वरना हमारी जिंदगी में दीन कहाँ है। हम कैसे मुसलमान? क्यों हमें इस्लाह की जरूरत करने की जरूरत पड़ रही है? क्यों हमें प्रोग्राम करने की जरूरत पड़ रही है? आज क्या हम जहेज के नाम पर गरीबों की जान नहीं ले रहे? क्या उनकी बेटियों को बदकारी करने पर मजबूर हम नहीं कर रहे? अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मर्तबे से नवाजा है, तो ये होना तो ये चाहिए था कि हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। लेकिन आज शादी के नाम पर ढकोसले होने लगे, आज शादी के नाम पर, जहेज के नाम पर गरीबों को खाया जाने लगा। और भाई बल्लन चक वालों, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दो चीजें जो मैंने तुम्हारे दरमियान छोड़ी है, इसको अपनाए रखोगे तो गुमराह नहीं होगे, सही रास्ते से गलत रास्ते की तरफ नहीं जाओगे। आज हम पड़ोसियों के हुकूक को अदा करने वाले नहीं हैं। आज हम भाई भाई को उनका हक देने के लिए तैयार नहीं है, बहन को हक देने के लिए तैयार नहीं है। क्या आज हमारी जमीन के ऊपर एक दूसरे के गले नहीं कटते? क्या जमीन के ऊपर थाने केस नहीं होते? क्या कयामत के दिन हमें इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा? कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे नहीं पूछेंगे? अल्लाह तबारक व तआला हमें नहीं पूछेगा कि भाई मैंने तो तुम्हें बेहतरीन उम्मत का लक़ब दिया था, तुम्हें तो लोगों की भलाई के लिए निकाला था, तुम्हें तो लोगों की इस्लाह का काम दिया था, लेकिन तुम खुद अपने भाई की जमीनें हड़पने लगे, तुम खुद अपने भाई का गला काटने लगे, तुम खुद पड़ोसियों के हुकूक को दबाने लगे, जमीन के ऊपर लड़ाइयां होने लगी, थाने मुकदमे केस होने लगे। मेरे अजीज साथियों, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से मालूम किया कि ओ मेरे जानिसारो, बताओ मुफलिस किसे कहते हैं। मेरे भाई, ये वाक़या सुनने के लायक, और इससे जो पैगाम हमें मिलता है वो दिल में नक्श करने की जरूरत है। सहाबाई कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से जब पूछा गया कि ओ मेरे जानिसारों, मुझे बताओ मुफलिस किसे कहते हैं। अच्छा, दिल पे हाथ रख के बताइए, हमसे पूछा जाए हम मुफलिस किसे कहते हैं तो हमारा जवाब क्या होगा? हम मुफलिस, गरीब, फकीर उसको नहीं कहते जिसके पास खाने का ना हो, जिसके पास असबाब जिंदगी सही तरीके पर ना हो। तो सहाबाई कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने भी यही कहा कि या रसूल अल्लाह, हम तो मुफलिस उसको समझते हैं जिसके पास सही से खाने का सामान ना हो, सही से रहने के लिए घर का इंतजाम ना हो, चलने के लिए अच्छी सवारी ना हो। आज हमारा भी रुझान यही बन चुका है कि मुफलिस वो है जिनके पास कुछ नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हकीकी मुफलिस वो नहीं है जिसे तुम बता रहे हो, हकीकी गरीब वो नहीं है जिसे तुम बता रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूं कि हकीकी मुफलिस कौन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स क़यामत के दिन आएगा, उसके नामा अमाल में बेशुमार नेकियां होंगी,
اگر آپ توجہ ہماری جانب رہے گی آپ کی تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، اس پر عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ نے یہ پروگرام سجایا ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پروگرام کو کامیاب بنائیں، ہم دل کے کانوں سے سنیں، اس پر عمل کرنے کے جذبے سے سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں ہوں گی، نمازوں کی نیکیاں الگ ہوں گی، تلاوت قرآن الگ اس کے نامہ اعمال میں ہوگا، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات سب کچھ ہوگا۔ لیکن ایک شخص آئے گا اور وہ یہ کہے گا کہ الہ العالمین، اس کے نامہ اعمال میں نمازیں تو بہت ہیں، اس کے نامہ اعمال میں تلاوت قرآن تو بہت ہیں، اس کے نامہ اعمال میں صدقہ خیرات تو بہت ہے، لیکن دنیا کے اندر اس نے میرا حق دبایا تھا، میری زمین پر قبضہ کیا تھا، مجھے تکلیف دی تھی، مجھے اذیتوں سے نوازا تھا۔ الہ العالمین مجھے میرا حق چاہیے، مجھے میرا بدلہ دلوائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان سے ارشاد فرمائیں گے کہ بھئی ایسا کر، ان کے نماز کی نیکیاں تم لے جاؤ۔ جب ان کو نیکیاں دے کر بھیج دیا جائے گا تو ایک دوسرا شخص آئے گا اور وہ یہ عرض کرے گا کہ الہ العالمین، دنیا کے اندر انہوں نے میرے حقوق بھی دبائے تھے، مجھے بھی ان کا حق دلوائیے۔ ان سے کہا جائے گا کہ روزے کی نیکیاں تم لے جاؤ۔ غرض یہ کہ اس طرح آدمی آتے رہیں گے، اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے رہیں گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ثواب ختم ہو جائے گا، لیکن مطالبہ کرنے والے لوگ ابھی باقی رہ جائیں گے۔ جب نیکیاں ختم ہو جائے گی پھر ایک شخص آئے گا، الہ العالمین، انہوں نے میرا بھی حق دبایا ہے، مجھے بھی دنیا کے اندر پریشان کیا کرتا تھا، اپنی دولت کے نشے میں مجھے دبا کے رکھا کرتا تھا، یہ مالدار تھا، میرے پڑوس میں رہتا تھا، لیکن میرا کبھی خیال نہیں کرتا تھا، مجھے ستایا کرتا تھا، مجھے ظلم و ستم کی بھٹیوں میں پیسا کرتا تھا، اللہ مجھے بھی بدلہ چاہیے۔ الہ العالمین ارشاد فرمائیں گے کہ بھئی دیکھو، ان کے پاس دینے کے لیے تو کچھ رہا نہیں، اب ایسا کیجئے کہ اگر تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہے، اگر تمہارے نامہ اعمال میں کوئی نافرمانیاں ہیں تو وہ نامہ اعمال سے نکال کر لاؤ اور اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ اسی طرح بندے آتے رہیں گے، حقوق کا مطالبہ چلتا رہے گا، نیکیاں ختم ہو چکی ہے، دوسرے لوگ اپنے گناہ اپنے نامہ اعمال سے نکال کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال رہے ہیں۔ اس طرح ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یہ دنیا کے اندر حاجی بھی تھا، دنیا کے اندر نمازی بھی تھا، دنیا کے اندر بڑی بڑی ڈگریوں کے حاصل کرنے والا بھی تھا، اپنے پڑوسی کا حق دبانے، اپنے پڑوس میں یہ سب سے زیادہ اونچا مرتبے والا بھی تھا، دنیا ان کو سلام بھی کیا کرتی تھی، لوگ ان کو عقیدت بھرے محبتوں سے نوازتے بھی تھے، لیکن آج یہ اس حال میں آیا ہے کہ اس کا سارا خزانہ لٹ چکا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے فرشتوں سے کہ بھئی اس کو اٹھاؤ اور پکڑ کے جہنم میں پھینک دو۔ میرے عزیزو، اصلاح یہاں سے کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی اصلاح اپنی ذات سے کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی اگر ہم دوسروں کے حقوق کو دباتے ہیں، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو، چاہے وہ دور کا رہنے والا ہو، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر ہم ان کا حقوق دباتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم یہ حقوق العباد کا معاملہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف نہیں فرمائیں گے، ان کا حساب دینا پڑے گا، یا جن کے اوپر آپ نے زیادتی کی ہے اس سے معاف کرانا پڑے گا، تب اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کریں گے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی ان حقوق کو دلوائیں گے، اور اگر آپ کے پاس نیکیاں نہیں بچی تو ہمارے اور آپ کے حصے میں جہنم متعین کر دیا جائے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ دولتیں اتنی نہ دے کہ جس سے غیر جل جائے، دولتیں اتنی نہ دے کہ جس سے غیر جل جائے، مجھے صرف اتنا دے کہ میرا کام چل جائے، دولتیں اتنی نہ دے جس سے غیر جل جائے، مجھے صرف اتنا دے کہ میرا کام چل جائے، اور میری زندگی کا کچھ اس طرح اختتام ہو یا رب کہ سر ہو سجدے میں اور دم نکل جائے، سر ہو سجدے میں اور دم نکل جائے۔
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہے، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تب تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو بھائی ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس آواز سے مجمع گونجنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارا دلی جذبہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی دلیل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کی محبت کی دلیل ہے۔ تو بتائیے ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم اپنے اماموں کی عزت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم عالموں کی قدر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آج قرآن پڑھنے پڑھانے کو بڑا حقیر سمجھا جاتا ہے۔ آج اسکولوں میں دیکھو جا کر اسکول میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے، کوچنگ میں جا کر دیکھو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے، وہاں فیس بھی ادا کی جاتی ہے، بڑی بڑی رقم بھی ادا کی جاتی ہے، لیکن آؤ مسجد دیکھو، مسجد میں تمہیں وہ بچے ملیں گے جو کسی کام کے نہیں ہیں۔ اگر کوئی بچہ کام کا نظر آتا ہے تو اس کو اسکول بھیجا جائے گا، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ آج کامیابی ہمیں اپنی دولت میں نظر آتی ہے، آج کامیابی ہمیں اپنے ڈگریوں میں نظر آتی ہے، آج کامیابی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ محلے میں ہمارا بڑا نام ہو، محلے میں ہمارا مکان سب سے اعلیٰ ہو، محلے میں گاڑیاں ہمارے پاس سب سے اچھی ہو، لوگ اٹھنے بیٹھنے والے مجھے سلام کرنے والے ہو، محلے والے مجھے ماننے والے ہو، اس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اگر دولت میں کامیابی ہوتی، اگر مکان میں کامیابی ہوتی تو فرعون کامیاب ہو گیا ہوتا، حامان کامیاب ہو گیا ہوتا، شداد کامیاب ہو گیا ہوتا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، کہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھے اس پر عمل کرے البس والداہ تاجا یوم القیامہ، کہ اس کے والدین کو، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم، کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگی، جس کی چمک سورج کی چمک سے زیادہ تیز ہوگی، اگر وہ آفتاب، اگر وہ سورج تمہارے گھروں کے اندر لا کر رکھ دیا جائے تو اس کی روشنی کس قدر اعلیٰ ہو سکتی ہے، کس قدر بھیانک ہو سکتی ہے، اس سے کئی زیادہ روشنی اس جوڑے کی ہوگی، اس تاج کی ہوگی جو اس کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا۔ فما ظنکم بالذی عمل بہذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں بتاؤ پھر تمہارا کیا خیال ہے، جب ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا تو پھر جو پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، لیکن آج ہمیں کامیابی کس میں نظر آتی ہے؟ آج ہمیں کامیابی نظر آتی ہے ماسٹر بنانے میں، آج ہمیں کامیابی نظر آتی ہے انجینئر بنانے میں۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر نہ بنایا جائے، انجینئر نہ بنایا جائے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہمیں سب سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہے، دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گھروں میں دین لانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگیوں میں دین اتارنے کی ضرورت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ قرآن کریم کی تعلیم ایسی تعلیم ہے، قرآن کریم کا پیغام ایسا پیغام ہے کہ جس نے بھی اس کو اپنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بلندیوں سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عزت و رفعت سے نوازا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے قوموں کو اس کتاب کے ذریعے بلند کر دیا، ان کو عزتوں سے نواز دیا، وہ علاقے میں جدھر گئے اسلام کا جھنڈا گاڑتے چلے گئے، اللہ کے پیغام کو عام کرتے چلے گئے، اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم ہی کی وجہ سے ان کو ذلیل کر دیا گیا، ان کو رسوا کر دیا گیا۔ اور میرے مسلمانوں، آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، غور و فکر کرو، کیا آج ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا تو ذلت ہمارا مقدر بنی کہ نہیں بنی؟ ہم نے قرآن
کریم کی تعلیم کو چھوڑا تو دنیا والے ہم پر سوار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ قرآن کریم کی تعلیم کو ہم نے چھوڑا تو دنیا ہمیں ذلیل کرنے لگی کہ نہیں کرنے لگی؟ آج ہم نے قرآنی پیغام کو چھوڑا تو دنیا ہمیں ختم کرنے کی بات کرنے لگی کہ نہیں کرنے لگی؟ رب کعبہ کی قسم اٹھاؤ، صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھو، ان کے حالات کو دیکھو، جب تک ان کی زندگیوں میں قرآن رہا ہے، انہوں نے قرآنی پیغام کو عام کیا ہے، تو وہ جدھر گئے ہیں ایسا معاشرہ تشکیل کیا ہے جس میں تمام لوگوں کے حقوق برابر تھے، جس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتا تھا، ان کے حقوق کو ادا کرنے کو اپنا فرض اولین سمجھتا تھا۔ وہاں پر بیٹیوں کی عزتیں نہیں لوٹی جاتی تھی، عورتوں کی عصمت عفت کو تار تار نہیں کیا جاتا تھا۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، جہیز کی وجہ سے تو ہماری بچیاں برائی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ باپ تڑپنے لگا جو غریب طبقے کہے کہ میں جہیز کہاں سے لاؤں، کیسے اپنی بیٹیوں کا نکاح کروں۔ 20 25 سال کی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہے، ان کا نکاح کا انتظام نہیں ہوتا۔ کیا ہم مالداروں سے اللہ تبارک و تعالی نہیں پوچھے گا؟ اللہ تبارک و تعالی کا یہاں حساب دینا نہیں پڑے گا کہ تم نے اپنی دولت کے نمائش میں، تم نے اپنی دولت کے نشے میں معاشرے کو اتنا برا بنا دیا کہ وہ لڑکیاں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز، سب سے بہترین نعمت نیک عورت ہے۔ آج وہ عورت اپنی عفت و عصمت کی چادر کو تار تار کرانے پر مجبور ہو گئی، وجہ صرف اور صرف تم ہو، وجہ جہیز کی لعنت ہے جو آج ہمارے معاشرے میں گھس گئی ہے، اور ہم فخر یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا بیٹا ماسٹر ہے، ہم تو جہیز لیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، تمہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، تمہیں غریب گھرانوں سے لڑکے لا کر ان کو سہارا دینا چاہیے، غریب گھرانے کا سہارا بننا چاہیے۔ آج ہم اپنی دولت کے نشے میں لوگوں کے خون چوسنے لگے۔ کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سے نہیں پوچھے گا؟ آج معاشرہ ہم نے اتنا تباہ کر دیا، اتنا تباہ کر دیا کہ اگر کوئی لڑکی دلہن بن کر گھروں میں آتی ہے اور سامان آ جائے تو محلے کی 10 عورتیں ان گھروں میں پہنچے گی، پلنگ کو رنگ دے لشان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جو لڑکیاں ابھی دلہن بن کر آئی ہے، ان کے آنکھ سے آنسو نہیں سوکھے، ان کے سامانوں پر ہم طنز کرنے لگتے ہیں کہ اس کے باپ نے سامان اچھا نہیں دیا، اور بھائی تم نے رکھنے دیا تھا۔ یہ کیسا معاشرہ ہے؟ کس چیز کو تشکیل دے رہے ہیں ہم؟ کیا مسلمان اسی کا نام ہے؟ کیا ہمارا ایمان ہمیں یہی سکھاتا ہے؟ اور میرے عزیزوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ہم لوگ یہ ارادہ کر لیں کہ جہیز جیسی لعنت کو ہم اپنے معاشرے سے ختم کریں گے تو بولو ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج جن سے بھی بات کرو وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا کریں، معاشرہ ہی ایسا بن گیا ہے، حالات ہی ایسے بن گئے ہیں، سماج ہی ایسا بن گیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ کہ معاشرہ کس سے تشکیل پاتا ہے؟ کیا معاشرہ بنانے کے لیے اوپر سے فرشتے آتے ہیں؟ معاشرہ ہمارا نام ہے، معاشرہ آپ کا نام ہے، معاشرہ سماج کا نام ہے۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ ارادہ کر لے، یہ تہیہ کر لے کہ اگر کوئی ہمارے گھر میں جہیز کے نام پر رشتہ مانگنے کے لیے آتا ہے تو ہم اس کو دھتکاریں گے کہ ایسے فقیروں سے، ایسے بھکاریوں سے ہم اپنی لڑکی کا رشتہ نہیں کرائیں گے۔ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی سے کوئی رقم، کوئی چیز ان کی اجازت کے بغیر ان کے دل کو دکھا کر وہ دینے پر راضی نہ ہو، اور ان کے دل کو دکھا کر یا کسی مجبوری میں ان سے لے لیا جائے تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ علماء کرام بیٹھے پوچھو، آج یہ جو جہیز ہم غریبوں سے لیتے ہیں، بتاؤ کون خوش ہو کر دیتا ہے؟ کون اپنی مرضی سے دیتا ہے؟ اپنی مرضی سے تو وہ سامان دیا جاتا ہے جو بغیر مانگے ملے۔ آج ہم جہیزوں کے نام پر 2 لاکھ 3 لاکھ 2.5 لاکھ 1.5 لاکھ کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ اگر اتنی رقم آپ دیں گے تو ہم رشتہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ورنہ نہیں ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ غریبوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنے لگے، بھیڑیا اور درندے بن گئے۔ رب کعبہ کی قسم، ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل
ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آئی لو محمد، آئی لو محمد، اس پر حکومت پابندی لگا رہی ہے کہ آپ اس طرح کا پوسٹر نہیں لگا سکتے، آپ اس پر اس طرح کا اظہار نہیں کر سکتے، یہ نئی چیز ہے۔ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنی اولاد سے، اپنے والد سے اور تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ تو محبت کرنے کے لیے تو ہمارے نبی نے ہمیں فرمایا ہے کہ سب سے بڑھ کر اگر محبت کسی سے ہو تو وہ میں ہوں، اللہ کی ذات ہے، تب تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ آج حکومت ہم سے کہتی ہے کہ آئی لو محمد کا نعرہ نہیں لگا سکتے، پوسٹر نہیں لگا سکتے۔ رب کعبہ کی قسم اس میں خامیاں ہماری ہیں، اس میں کوتاہیاں ہماری ہے، اس لیے کہ اس کو صرف ہم نے موبائل کے پرچار میں لگایا ہے، موبائل کے اسٹیٹس پر لگایا ہے، اس کو صرف ہم نے ظاہری زبان سے ادا کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم اگر ہم اس کو دل سے مانتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کی خاطر ہم اپنے دھن من اور جان کی قربانی لگانے کے لیے تیار ہوتے تو آج کسی کی یہ جرأت نہیں ہوتی کہ ہم سے وہ یہ کہہ سکے کہ تم آئی لو محمد کا نعرہ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ہم نے کبھی کر کے دکھایا ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو موقع ملا کہ ہم پر پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، قرآن کریم کی تعلیم یہ کوئی عام تعلیم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا بھی اس وقت تک باقی رکھیں گے جب تک قرآن باقی رہے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کامیابی دولت میں ہے، آپ سمجھتے ہیں کامیابی اقتدار میں ہے، ہم سمجھتے ہیں کامیابی کرسی میں ہے، اور میرے عزیزو کامیابی اس میں نہیں ہے۔ بڑے بڑے دولت مندوں کو خالی ہاتھ جاتے دیکھا ہے، آپ تمام حضرات بتائیں کسی کو دیکھا ہے کہ قبر میں وہ مال و دولت لے کر جا رہا ہو؟ تو پھر ہم نے کیسے تصور کر لیا کہ کامیابی دولت میں ہے، کامیابی اقتدار میں ہے؟ میرے عزیزو باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہے لیکن وقت کی قلت ہے، چونکہ ہمارا ایک تربیتی پروگرام ہونا ہے، علماء کرام اسی لیے تشریف فرما ہے یہاں، اس لیے بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے بس صرف عرض اتنا کرنا چاہوں گا کہ یہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے اس کو صرف مسجدوں تک محدود نہ رکھیں، اس کو صرف گھر کے طاقوں تک محدود نہ رکھیں، اس کو صرف گھر کے الماریوں کی زینت نہ بنائیں، اس کو سینے کی زینت بنائیں، اس کو اپنی زندگی میں اتاریں، اس کے پیغام کو عام کریں۔ رب کعبہ کی قسم یہ اسلامک سنویدھان ہے، اسلامک لا ہے۔ جب تک ہم قرآن کریم کی تعلیم پر چلتے رہیں گے، اس پر عمل پیرا رہیں گے، ہمارا دنیا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، دنیا ہمارے قدموں پر جھکنے پر مجبور ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ ہم پکے سچے مسلمان بن جائیں۔ کیا قرآن نے ہمیں یہ نہیں کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ مسلمانوں تم ہی سر بلند رہو گے؟ شرط یہ ہے کہ تم پکے سچے مسلمان بن جاؤ۔ تو بھئی ہم پکے سچے مسلمان بننے کا عہد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ ارادہ کرے کہ ہم اپنے معاشرے سے ہر برائی کو ختم کریں گے، اور اگر ہم نے جلسہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے سجایا ہے، یہ پروگرام منعقد کیا ہے، تو یہاں سے ہم عمل کرنا بھی شروع کریں گے، اپنی زندگیوں کو بدل لیں گے، اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائیں گے، تبھی ہمارا پروگرام کا مقصد کامیاب ہوگا۔ ورنہ سجانا پروگرام کو، چند علماء کرام کو بلا کر ان کے خطاب کو سننا، واہ واہ کر کے چلے جانا، یہ پروگرام کے کامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس پروگرام سے اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانا، اپنی زندگیوں کو بدلنا، یہ اصل پروگرام کی کامیابی ہے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پروگرام کرنے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر جو اب تک علماء کرام نے کہی ہے، بیان کیے ہیں، واعظ و نصیحت کی ہے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔